پولیٹیکل آئیڈیالوجی, میرے پولیٹیکل بلیفس, میرے پولیٹیکل کریڈ بھی پیچھے چلی جاتی. اینڈ دین واٹ از ان فرنٹ آف می از اونلی پاکستان. تو مجھے مائی ہیڈ ہنگ ان شیم بیکاز اٹ واز اے پارٹ آف پولیٹیکل فریٹرنیٹی واٹ ہیپنڈ آن 9th May. تو دنیا کو ہمارا کیا چہرہ نظر آیا. ہم نے اپنی ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے. جو چیز TTP نہیں کر سکی وہ پولیٹیکل پارٹی نے کر دی. اور میں تو آنیسٹلی ایسے لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کہنا بھی نہیں چاہتی بالکل. ناؤ آئی ٹاک ایز اے پاکستانی, ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے پولیٹیکل پرسن. ہسٹری میں وہ کبھی مناظر ہم نے نہیں دیکھے جو ہمیں 9th May کو دیکھنے کو ملے. تو یہ بھی جو ایک پولیٹیکل فیشزم ہے جس نے اب اٹ ہیز ریچڈ ایپک پروپورشنز, اور اس سے جو انسٹیبلٹی آئی ہے پاکستان میں, اور انسٹیبلٹی سے زیادہ جو انسرٹنٹی آئی ہے پاکستان میں. آپ کسی بھی جب بات کرتے ہیں کسی فارن انویسٹر سے, ڈومیسٹک انویسٹر سے, تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آج ہم انویسٹ کریں گے تو کل اس انویسٹمنٹ کا کیا ہوگا. تو دس از اے ڈیپر ایشو. اور اس سے جو امیج گیا ہے پاکستان کا, جو ایک پرسیپشن بنا ہے, جو ایک انسرٹنٹی آئی ہے, وہ بہت بہت خطرناک چیز ہے. ہماری ہورڈنگ پہ, اسمگلنگ پہ بھی بات ہوئی. صرف ٹیررزم اسمگل نہیں ہوتا اور چیزیں بھی اسمگل ہوتی ہیں. تو مجھے کئی دفعہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مجھے جو میرے پنجاب میں ہمارے بارڈرز ہیں ود KPK یا بلوچستان, ان کے اندر جو ہمیں تھریٹ ہے, یہ جو پریشر آتا ہے, تو مجھے یہ افسوس ہے بیکاز آئی سی مائی سیلف ایز اے پاکستانی فرسٹ. اور اس پہ ہمیں تھوڑا اب بیف اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی چیک پوسٹ بنانے کا فیصلہ کیا, وہ ابھی ہم ڈیٹیل میں آپ کو پریزنٹیشن دیں گے. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے اسمگلنگ. میں نے جو ہم نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی ایپیکس کمیٹی کی, اس میں جب اسمگلنگ کی بات ہوئی تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ اسمگلنگ میں کس ٹرک نے اندر آنا ہے, کس نے باہر جانا ہے, اور کس گاڑی کو ہم نے کہاں چیک کرنا ہے, یہ ایک روٹین کا میٹر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی آن آٹو. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی پینک میں ہمیں خیال آیا کہ اب اس کی اسمگلنگ بند کرنی ہے, اس کی ٹریڈ کھولنی ہے. تو یہ بھی ایک بہت آرگنائزڈ ایک ایفرٹ ہونی چاہیے جس میں پروونس کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے اور پاکستانی گورنمنٹ کو, فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ڈیسیجن لینا چاہیے کہ پینک میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے کسی چیز کی ان فلو اور آؤٹ فلو کو روکنا ہے تو دیٹ شوڈ بی دا ڈیسیجن آف دا اسٹیٹ. It should not be a haphazard decision. It should not be taken in haste, and it should not be a one-off decision. کوئی بھی, I repeat, کہ کوئی بھی ٹرک پنجاب کے اندر آتا ہے یا پنجاب سے باہر آتا ہے, ہمارے پاس پورا 24/7 12 months a year ہمارے پاس ایک میکنزم ہونا چاہیے that every truck, every car should be accounted for. ورنہ آپ چیک پوسٹ بنا دیں گے, موٹر ویز کھلی ہیں, موٹر وے سے جو چاہے آ سکتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہ KPK کے مجھے نام لینا پڑتا ہے. اب میں جہاں پر یہ کائٹ فلائنگ سے جو میٹل انکلوژنز والی جو اسٹرنگز ہیں, ایک ڈیتھ ہوئی, ہم نے بڑا اس کو کنٹرول کیا, اللہ کا شکر ہے. اور میں اس بچے کو فیصلہ آباد اس کے گھر بھی گئی جو اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, 22 ایئرس کا لڑکا تھا. تو جب ہم نے کریک ڈاؤن کیا مجھے پتہ چلا کہ وہ میٹل انکلوژنز والی جو اسٹرنگ ہے وہ ساری KPK سے آ رہی اور آن لائن بک رہی ہے. تو یہ جو اس قسم کی چیزوں کا ہمیں سامنا ہے, اس کے لیے ہمیں بہت میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں, اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس میٹنگ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بارڈرز پہ سیکورٹی چیک پوسٹ بنا دیں اور آپ کے باقی راستے کھلے ہوں, اور ایک کوریڈور بنا ہو لوگوں کے لیے کھلا, ٹیررسٹ کے لیے بھی اندر آنا جانا, اسمگلرز کے لیے بھی. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. دوسرا, میری نظر میں جو پریزنٹیشنز میں نے ان سے لی, اٹس جسٹ بین اے منتھ دیٹ آئی ہیو assumed office, too little time to be commenting with a degree of finality. However, whatever I've garnered, whatever I've gleaned in this little time, I think انہوں نے بڑے اچھے کومنگ آپریشنز کیے ہیں. لیکن سلیپ ہمارا شکر ہے, ابھی کور کمانڈر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کمپیریٹیولی پنجاب از اے سیفر پلیس. ہاؤ ایور
पंजाब के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं जो इस वक्त कई दफ़ा डोमिनेंट होते हैं, उनकी जो निशानदेही है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, उनको ट्रैक करना, उनको ट्रेस करना, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन उनके साथ जो सिंपथाइजर्स का नेटवर्क है, जिस तरह मैंने पहले बात की कि राइट विंग एक बहुत बड़ा आपका एलिमेंट है और उसमें जो वायलेंस आ गई हुई है, तो उसके जो सिंपथाइजर्स हैं वो बहुत हैं और ये सब अंडरग्राउंड होता है। तो हमारी सक्सेस ये भी होगी कि हम इन सब चीज़ों को ट्रैक एंड ट्रेस करें एंड प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें एंड नॉट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बाद में तो देन देयर इज ओनली क्राइंग कि ये हो गया, उसने इतला नहीं दी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बाद में तो फिर ये सब कुछ है, ये एक्सक्यूजेज हैं। तो ये एक जब मैं CTD गई तो मुझे एक और चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये कि टेररिज्म इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम, इट इज़ अ finished product of an entire process, right down from this, the ideology that breeds violence, चाहे वो extremism हो किसी किस्म का भी, it is an entire process. I was really saddened to see, इन्होंने मुझे जब बताया कि और वो तस्वीरें दिखाई, एक elite school system का बच्चा था, was only 18 years old, am I right? और वो दोनों हाथों में ऐसे छुरियां और तलवारें पकड़ के और उसको उन्होंने बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया था। एंड वो इट वाज ओनली सिंबॉलिक। उसके इस तरह के बहुत सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, किस तरह से इनकी ब्रेन वॉशिंग करके पीपल को यूथ को ब्रेन वॉश करके इस तरह से ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं, और हमारे पास उसका बहुत ज़्यादा एविडेंस भी है। तो एंड इट इज़ हैपनिंग नॉट ओनली थ्रू जो सबवर्जन हो रही है, नॉट ओनली थ्रू स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बट ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया। तो ये जो थ्रेट, एक विजिबल थ्रेट होता है आपके पास, आप डोर नॉकिंग करते हैं, आप कोमिंग ऑपरेशंस करते हैं, आप ये एक चीज़ जो सोशल मीडिया पे हो रही है इट्स नॉट विजिबल। तो एक विजिबल थ्रेट है, एक इनविजिबल थ्रेट है। And then the political players who are now increasingly resorting to violence, उनकी भी जो politics है वो भी weaponize हो गई है. That is also a form of terrorism that Pakistan is now confronted with, plagued with, I'd rather say. तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में हैं, जो मैं इस हाउस में के सामने रखना चाहती हूँ, इस ऑगस्ट हाउस के सामने। एंड हम आपको एक प्रेजेंटेशन भी देंगे, और स्पेशली जो बशाम के वाक़या के बाद आई पर्सनली फील के चाइनीज़, क्योंकि सबसे बड़ा एक थ्रेट है, CPEC पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, उसके अलावा प्राइवेट प्रोजेक्ट्स पे जो बिज़नेस प्रोजेक्ट्स हैं उन पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं। लूज़ चाइनीज़ हैं, जिनको हम लूज़ चाइनीज़ कहते हैं। वो किसी डिसिप्लिन में नहीं आते, वो किसी आपके एम्बिट में नहीं आते, और वो रिजेंटफुल हैं कि आप उनके ऊपर जब सिक्योरिटी अपने मेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। आई हैपन टू विजिट डे बिफोर येस्टरडे द चाइनीज़ काउंसलेट, एंड उन्होंने 2-3 बातें की विच आई वुड वांट टू रिले हियर। आई थिंक उनको भी एक ये फील होता है कि उन जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं दे आर मोर ऑफ अ चेन, more of fetters that they have to face. तो मैंने उनको ये बात बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि I know that this might be cumbersome for you, this might be uncomfortable for you, but we do this because we value you a great deal, and we attach a lot of importance to your security, your safety as our brothers, as people who are contributing massively to the development of Pakistan in every single way. तो ये you have to bear with this. Secondly, उन्होंने एक बहुत important बात की, उन्होंने कहा कि CPEC के खिलाफ इन चाइना पाकिस्तान कोऑपरेशन बायलैटरल जो relations हैं उनके खिलाफ there are forces in play, there are forces who are trying to spread a narrative which is based on all negative things which are obviously not true. तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि
since social media now is an unbridled horse and آپ اس کو اس طرح سے you can't regulate it. However, anything that you see on social media does not in any way reflect the sentiments of a Pakistani. تو جو ایک پرسیپشن ہے بلڈ کرتے ہیں جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں within Pakistan, operating within Pakistan, those that call them Pakistanis, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں یا جو بھی ہوں یا آؤٹ سائڈ پاکستان. تو ہم نے ایک نیریٹو پہ بھی کام کرنا ہے اور وہ بھی ہماری ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے کہ اس نیریٹو کو, کیونکہ ایوری تھنگ اوریجنیٹس فرام دیٹ. یہ جو بچے یوتھ جو آپ کی کرپٹ ہوتی ہے مینٹلی اینڈ جو برین واش ہوتی ہے وہ بھی اس نیریٹو کے جال میں پھنستے ہیں, دے واک ان ٹو دیٹ ٹریپ. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. لوز چائنیز کا ایز وی آل انڈرسٹینڈ کہ ان کو تھریٹ ہے, لیکن یہ ساری کیٹیگریز میں سے وہ سب سے لیسٹ تھریٹ ان کو ہے. تو ہمیں پہلے سی پیک نان سی پیک پروجیکٹس کو سیکیور کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لوز چائنیز, کیونکہ آپ کے ڈسپلن میں بھی نہیں تو وہ ان کو لیسٹ تھریٹ ہے اس پہ, تاکہ خدا نخواستہ باقی صوبوں کی طرح کل کو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جیسے میں نے کہا انٹروسپیکشن ہوتی ہے یا کرائنگ اوور سپلٹ ملک ہوتا ہے یا وہ بلیم گیم ہوتی ہے کہ اس نے مجھے نہیں بتایا, اس نے مجھے نہیں بتایا. پنجاب شوڈ بی اباؤٹ دیٹ اینڈ وی شوڈ ورک ایز ون ٹیم بیکاز وی آر ون ٹیم. نمبر ون. Number two, nature of the threat that we are facing at the moment that we are talking about, be it smuggling or repatriation of Afghan refugees or Afghan people, yeah, terrorism and all forms of terrorism. The nature of the problem is permanent. As of now and in the foreseeable future, it is a permanent nature problem. اس کے لیے ہمارا جو solution ہے that should also be ever evolving, of evolutionary nature and also permanent. Haphazard response, broken, fractured response, reactionary جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں this should be built into our system and this should be on auto. اس کو improve ہمیں کرنا چاہیے, پر جو بیسک ہماری چیزیں ہیں چاہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہو, انٹیلیجنس کو improve کرنا ہو, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہو in every area, وہ سب جو ہے وہ ہم کریں گے ساتھ ساتھ. لیکن جو بیسک چیزیں اس پہ ہمیں ایک طرح سے وہ کام کرنا چاہیے. اینڈ ایز اے پاکستانی, ایز اے بلو بلڈڈ پاکستانی, ایز اے ڈاٹر whose father has offered great service to Pakistan in terms of پاکستان کی جو اکانومی ہے, its infrastructure, and making Pakistan the first ever Islamic nuclear power, and as a father who takes a lot of pride in being the son of the soil and being a daughter of a person who has rendered unparalleled services in every sector for our beloved country, I reaffirm my resolve that I will, as his legacy bearer, as his torch bearer, and as a Pakistani, as I said, and as Chief Minister of Punjab, میں اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں, آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہوں. کسی بھی چیز میں وہ ہو, کسی بھی فیلڈ میں وہ ہو, کسی بھی وہ ایریا میں ہو, کسی بھی سیکٹر میں ہو, کسی بھی سیگمنٹ میں ہو. ہم SIFC کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, ہم LIMS کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, which of course is an offshoot of SIFC. اور اسی طرح میں اس فورم کو بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے I just want to tell you that I am your Chief Minister, we are all your team and we should work together as a team. یہ جو ہماری اسپرٹ ہے وہ انٹیکٹ رہنی چاہیے, اس کو ہمیں اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے. اینڈ my office is there for you 24/7. Thank you very much.